الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب سے اور وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی کھانا بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ فطرہ کے متفرق آداب۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کی نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا تو 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب غنی، فقیر، حاجت اصلیہ وغیرہ اصطلاحات کی تفصیلی معلومات کے لیے فقہ حنفی کی مشہور کتاب بہار شریعت حصہ پنجم میں ملاحظہ فرمائیں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے ان کا ولی سرپرست گارجین ادا کرے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اگر کوئی پاگل اولاد ہے چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون اگر خود صاحب نصاب ہے تو پھر ان کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان کے دادا صدقہ فطر ادا کریں گے، اس پر واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ کسی بدنصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان کے روزے نہ رکھے مگر اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں فطرہ دینا واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹے کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں، مثال کے طور پر بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے تو اب اپنے نان نفقہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ بیوی نے شوہر کے حکم کے بغیر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق
طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے فطرہ ادا کر دیا تب بھی ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے فطرہ ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف یعنی کسے دینا ہے؟ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام سید زادوں کو صدقہ فطرہ نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کی مقدار آسان لفظوں میں یہ سماعت کر لیں کہ 2 کلو اور تقریباً 50 گرام وزن گیہوں یا اس کا آٹا یا اتنے گیہوں کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ گیہوں کے ساتھ ساتھ جو، کھجور، کشمش، منقع کی مقدار کے حساب سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ جو 4 کلو 90 گرام تقریباً، کھجور 4 کلو 90 گرام، کشمش 4 کلو 90 گرام، منقع 4 کلو 90 گرام کی قیمت اگر آپ دیں یا اتنی اشیاء دے دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔